أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مقصد سورة الفاتحہ کا العبادت للہ وحدہ کہ کل کے سبق میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم تیسرا حصہ سورۃ الفاتحہ کا شروع کیا. جی ایک تو اس آیت کا ماقبل کے ساتھ ہم نے ربط بیان کیا. ایک ربط تو یہ تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم نے جو اللہ کی عبادت اور اللہ سے مدد مانگنے کا جو اعتراف کیا کہ تو یہ سیدھا راستہ ہے، کہ تو اب ہم کہیں سیدھے راستے سے بھٹک نہ جائیں، کہ کہیں ہم اپنی زندگی کے اس مقصد کو چھوڑ نہ بیٹھیں. تو اسی لیے اللہ سے استقامت کی دعا متصل بعد آیت میں کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط کر ہمیں سیدھے راستے پر. سیدھا راستہ کون سا؟ وہ جو تیری عبادت کا راستہ ہے. یا اللہ کہیں ہم اس راستے سے بھٹک نہ جائیں، کہیں ہم اس سیدھے راستے کو چھوڑ نہ بیٹھیں، کہیں ہم اپنی زندگی کے مقصد کو چھوڑ نہ بیٹھیں جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ تو اس قریب والی آیت کے ساتھ ربط تھا. کہ اور دوسرا جی گزشتہ تمام آیات کے ساتھ کہ پہلے یہ اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں کا وسیلہ پہ، یعنی انسان مانگ رہا ہے، اللہ سے سوال کر رہا ہے، لیکن سوال وہ کیسے کیا جائے تاکہ وہ قبول ہو اللہ کے دربار میں. تو اہدنا الصراط المستقیم کہ اس سوال سے پہلے سائل نے، سوال کرنے والے نے اللہ کے دربار میں دو وسیلے پیش کیے. کہ پہلے اللہ کے ناموں کا پہلی 3 آیات میں، اور آیت نمبر 4 میں اپنی عبادت کا وسیلہ اللہ نے پیش کیا، اور یہی شرعی وسیلہ ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 میں آتا ہے، 180 میں، کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. تو پہلے اللہ کے ناموں کا وسیلہ یہ پیش کیا گیا، اور دوسری آیت نمبر 4 میں کہ انسان جو اپنی عبادت اور عبودیت کا اعتراف کر رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تو اسی کا وسیلہ انسان نے پہلے پیش کیا اور اب اپنی حاجت مانگ رہا ہے. کہ اہدنا الصراط المستقیم میں دوسری بات جو ہم نے کی وہ یہاں پہ کیے جانے والے معنی کی اصلاح تھی. کہ عام طور پہ اردو اور پشتو میں جو معنی کیا جاتا ہے، دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ، کہ اوخ منگ تلا رنیگا، تو اس پر یہ اعتراض آتا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور باوجود تو کیا یہ اسلام سیدھا راستہ نہیں ہے؟ کیا یا اس آیت سے پہلے جو تم نے ان 4 آیات میں اللہ کی توحید اور پھر اپنی عبودیت کا اعتراف کیا ہے، تو کیا یہ سیدھا راستہ نہیں تھا؟ تو عجیب بات ہے کہ اس سے پہلے 4 آیات میں تم نے اللہ کی توحید اور پھر یہ اللہ کی عبادت کا اعتراف کیا ہے، تو اگر وہ سیدھا راستہ تھا تو اب کون سے سیدھے راستے پر چلنے کی تم دعا کر رہے ہو کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، مجھے اب بھی نہیں معلوم. تو اسی لیے اعتراض آتا ہے، اور جو چیز پہلے سے تمہیں حاصل ہے اسے مانگنا یہ تو تحصیل حاصل ہے، اور تحصیل حاصل یہ باطل ہے. ایک چیز تمہارے پاس پہلے سے ہی موجود ہے اور تم پھر بھی اس کا مطالبہ کر رہے ہو، تو یہ تو بیکار بات ہے. کہ اسی لیے بجائے اس کے کہ تم یہ کہو کہ دکھا دے مجھے سیدھا راستہ، یہاں پہ اہدنا کا معنی ثبتنا جو تمام مفسرین نے بھی کیا ہے عربی تفاسیر میں، اور جو صحابہ کرام سے بھی منقول ہے. عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، ابی بن کعب سے ثابت ہے، تو وہ معنی کیوں نہیں کرتے جو تفسیر معصور تفسیر ہے؟ اب یہ سوال بھی ٹھیک ہے کہ مضبوط کر ہمیں سیدھے راستے پر، پشتوں میں ہم اس کا معنی کریں گے مضبوط کی منگا پنے غلار بانے، کلک کے منگ پنے غلار بانی، تو اس پر استقامت کی اور جم جانے کی دعا ہے، ثابت قدمی کی دعا ہے۔ یہ تو اہدنا الصراط المستقیم کا درست معنی کیا ہے؟ یہ مضبوط کر ہمیں سیدھے راستے پر، ثابت قدمی دے ہمیں سیدھے راستے پر، استقامت دے ہمیں سیدھے راستے پر۔ ہدایت جو ہے اس کے پھر تیسرا ہم نے 4 مراتب ذکر کیے جو مفردات القرآن میں راغب اصفہانی نے ذکر کیے ہیں، اور پھر انہی سے بعد کے علماء نے، پھر اسی کے بعد کے علماء نے یہ ذکر کیا ہے۔ یہ تو ہدایت کے ہم نے 4 مراتب ذکر کیے جو قرآن مجید میں یہ چاروں کے چاروں مراتب یہ ذکر ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں پہ بھی لفظ ہدایت یہ آیا ہے تو وہ ان 4 مراتب سے خالی نہیں ہوگا، کہ ان چاروں مراتب میں ایک نہ ایک مرتبہ یہ مراد ہوگا۔ سب سے پہلے ہدایت عامہ، ہدایت عامہ جو ہم نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49-50 کا حوالہ دیا کہ ساری مخلوق، اور یہ ہدایت عامہ یہ تمام مخلوق کو، جاندار مخلوق کو، کہ جو سانس لیتے ہیں تو یہ تمام مخلوق کو کی گئی ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی انہیں ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا، دکھانا، اور پھر ہر مخلوق، چرند پرند جانور، ان کی زندگی گزارنے کا وہ الگ الگ طریقہ، تو وہ اللہ نے انہیں ان کی فطرت میں وہ رکھا ہے۔ دوسرا ہے ہدایت خاصہ جو پہلے سے خاص ہے، اور یہ جاندار مخلوق میں اللہ نے صرف جن و انس کو کیا ہے کہ جو مکلف مخلوق ہیں اور جن سے اللہ پوچھے گا، اور انہیں اللہ نے عقل دی ہے۔ ہدایت خاصہ سے مراد کیا ہے؟ کہ ارسال الرسل و انزال الکتب، پیغمبروں کا بھیجنا اور کتابیں بھیجنا، کتابیں نازل کرنا۔ اس پر ہم نے حوالہ دیا سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 17۔ قوم سمود کو میں نے ہدایت کی تھی، تو جب ہدایت کی تھی تو پھر وہ تباہ کیوں ہوئے؟ جب وہ ہدایت یافتہ تھے۔ وہاں پہ ہدایت سے مراد کہ میں نے پیغمبر بھیجا تھا اور پیغمبر نے بیان کیا تھا، اسے میں نے کتاب دی تھی، لیکن انہوں نے اس ہدایت کو مانا نہیں۔ تیسرا مرتبہ ہدایت خاص الخاص، اور یہ دوسرے درجے سے بھی، دوسرے مرتبے سے بھی خاص ہے۔ پیغمبر جب بیان کرتے ہیں تو پھر اس پیغمبر کے بیان کو ماننے والے جو ہوتے ہیں تو انہیں یہ تیسرا مرتبہ ہدایت کا یہ حاصل ہوتا ہے، ہدایت خاص الخاص، اور یہ توفیق کے معنوں میں آتا ہے، اور اسی کو ہم اہدنا میں ثابت قدمی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر ہم نے سورہ قصص آیت نمبر 56 کا حوالہ دیا کہ پیغمبر سے تو جو نفی کی گئی ہے کہ پیغمبر آپ توفیق نہیں دے سکتے اپنے محبوب کو، توفیق دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور چوتھا مرتبہ ثمر ہدایت جو جنت کی شکل میں حاصل ہونے والا ہے کہ جنت کی راہ دکھانا، جنت تک پہنچانا، تو یہ سورہ محمد آیت نمبر 5 وہ ہم نے بطور دلیل پیش کی۔ ہدایت کے 17 معنی جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ مفتاح السعادہ میں تاش کبرازادہ نے یہ ذکر کیے ہیں کہ ایک معنی اس میں جو آسان معنی ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہدایت بمعنی ثابت قدمی، مفتاح السعادہ دوسرے جلد صفحہ نمبر 377 تا 379، 377 سے 379، مفتاح السعادہ کی کامیابی کی کنجی، کامیابی کی چابی۔ کہ پہلا معنی کہ قرآن مجید میں ہدایت کس کس معنی میں آتا ہے؟ بمعنی الثبات، کہ الثبات ثابت قدمی، کہ انہوں نے حوالہ دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا،
کہ یہاں پہ ہدایت سے مراد ثابت قدمی ہے. کہ ہدایت بمانے بیان، ہدایت بمانے بیان، یہی سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 17. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، قوم سمود کو ہم نے ہدایت کی تھی، یعنی ہم نے انہیں بیان کیا تھا پیغمبر کے ذریعے. ہدایت بمانے دین، سورہ آل عمران آیت نمبر 73 73. ہدایت بمانے ایمان، سورہ مریم آیت نمبر 76 76. جی ہدایت بمانے دعوت دینا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک دعوت دینے والے، ایک داعی ہوتا ہے جو انہیں حق کی طرف دعوت دیتا ہے. سورہ رعد آیت نمبر 7 7. جی اسی طرح ہدایت بمانے چھٹے معنی میں کہ وہ ہے کہ ارسال الرسل و انزال الکتب، سورہ بقرہ آیت نمبر 38. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پیغمبر کا بھیجنا اور کتابوں کا بھیجنا. جی ہدایت بمانے معرفت، معرفت یعنی پہچاننا، سورہ نحل آیت نمبر 16. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے یہ لوگ راہ پہچانتے ہیں، ان راستوں کی پہچان ستاروں کے ذریعے کرتے ہیں. اور پہلے پہل جب یہ مختلف نقشے نہیں ہوتے تھے تو لوگ ستاروں کے ذریعے ہی اپنے راستے کا تعین کرتے تھے. خصوصاً آج بھی سمندروں میں اسی کے ذریعے سے راستوں کی پہچان اور معرفت وہ کی جاتی ہے. اسی طرح ہدایت بمانے پیغمبر کے آتے ہیں، نبی کے، سورہ بقرہ آیت نمبر 157. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہاں پہ ہم نے دو معنی کیے تھے. ہدایت بمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہدایت بمانے قرآن کے. اب دیکھیں نبی، قرآن، یہ تمام ہدایت کے انہی 4 مراتب میں یہ آتے ہیں، لیکن پھر قرآن مجید نے انہیں اسپیسیفکلی بھی ذکر کیا ہے، بالخصوص ذکر کیا ہے. ہدایت بمانے قرآن، سورہ النجم آیت نمبر 23 23. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور تحقیق ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے قرآن آیا ہے. ہدایت بمانے تورات کے، تورات کے معنوں میں بھی آیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی، تو ہدایت سے مراد تورات ہے. یہ سورہ غافر یعنی جسے حامی مومن کہتے ہیں آیت نمبر 53، سورہ غافر آیت نمبر 53. اسی طرح ہدایت بمانے دلیل کے، سورہ البقرہ آیت نمبر 258. ہدایت بمانے حجت، دلیل، واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ہدایت بمانے توحید کے، توحید کے، سورہ قصص آیت نمبر 57. ان نتبع الہدی معک، ہدایت بمانے سنت کے، سورہ انعام آیت نمبر 90. تو ہدایت کے ہم نے 4 مراتب اور جو 17 معانی تھے تو وہ ہم نے ذکر کر دیے. کہ اب ہم آتے ہیں صراط مستقیم کی جانب. کہ اہدنا، اس کی تشریح ہم نے کر دی. صراط راستہ، مستقیم سیدھا. یہ قرآن مجید نے سیدھے راستے کے لیے ایک تو یہ لفظ استعمال کیا ہے صراط مستقیم، اور کبھی صراط کے ساتھ لفظ سوی آتا ہے، سوی. جیسے سورہ مریم آیت نمبر 43 ذرا دیکھ لیں، سورہ مریم آیت نمبر 43 43. یعنی ہر جگہ اس کے ساتھ لازمی نہیں کہ مستقیم کا لفظ آ جائے، بلکہ کبھی کبھی اس کے ساتھ لفظ سویہ، سوی یعنی برابر. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے وہ کہتے ہیں
یا ابت انی قد جاءنی من العلم فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ اے میرے والد، بے شک میرے پاس آیا ہے علم میں سے ماں وہ باتیں لمیات کا جو آپ کے پاس علم میں سے نہیں آئی، یعنی باپ سے یہ کہنا کہ والد، ماں، باپ جو بھی ہے، کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، حق کا علم، فتبعنی، اور یہ کوئی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے کہ بندہ اپنے والدین سے یہ کہے کہ مجھے اللہ نے، کیونکہ لازمی نہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہو، لازمی نہیں کہ انہوں نے وہ حدیث پڑھی ہو، انہوں نے سنت پڑھی ہو، وہ دین سے واقف ہوں، تو یہ کوئی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے۔ اور اگر یہ کوئی گستاخی اور بے ادبی ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی یہ نہ کرتے۔ ہاں، یا ابتی، یہ کلمات وہ احترام کے اور ادب کے استعمال کیے جائیں کہ اے میرے والد، کہ انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس آیا ہے علم میں سے وہ، لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، میرے پاس وہ علم آیا ہے، میں نے وہ علم سیکھا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فتبعنی، میری تابعداری کریں۔ حق میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہمیشہ چھوٹا وہ بڑے کی تابعداری کرے گا، کہ اگر آپ کا بڑا وہ جاہل ہے اور وہ علم اس کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نقش قدم پہ چلیں، ٹھیک ہے عمر میں آپ مجھ سے بڑے ہیں لیکن حق میرے پاس ہے، فتبعنی، میری تابعداری کریں، اہدک صراطا سویا، میں دکھاؤں گا آپ کو۔ اب یہاں پہ اہدکا، پیغمبر کے ہاتھ میں توفیق نہیں ہے، صرف وہ راستہ دکھانا ہے، بیان کرنا ہے کہ اہدکا، اب یہاں پہ ہدایت بمانے راہ دکھانا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کل اہدنا میں یہ بتایا تھا کہ اہدنا کا معنی یہاں پہ دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ، سورہ فاتحہ میں ٹھیک نہیں بنتا اس مقام میں، ٹھیک ہے، دیگر جگہوں پہ اس کا معنی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اہدکا، میں دکھا دوں گا آپ کو، صراطا سویا، راستہ برابر، یہاں پہ صراطن کی صفت، سوین برابر، اب یہاں پہ اس سے مراد بھی وہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی طرح اس صورت کے آخر میں بھی یہی لفظ یہ استعمال، اس صورت کے آخر میں تو نہیں، سورہ طٰہٰ، اس کے بعد والی جو صورت ہے سورہ طٰہٰ، اس کی بالکل آخری آیت میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قل کل متربص، 16ویں پارے کی آخری آیت ہے کہ قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی۔ تو کبھی کبھی صراط کی یہ صفت یہ مستقیم کی بجائے سوی بھی آتی ہے، یعنی برابر، اس سے مراد بھی وہی سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ صراط کی صفت مستقیم ذکر کی گئی، یعنی صرف راستہ نہیں بلکہ سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ یہ وہ راستہ ہوتا ہے جس پر چل کر آدمی، شخص منزل تک جلدی پہنچ جائے۔ سیدھا راستہ، یعنی راستے تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس کو ہم فزکس کی اصطلاح میں ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس پہ انسان، وہ جو شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو پوائنٹس، دو نقطوں کے درمیان جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہوتا ہے، جس پر چل کر آدمی منزل تک جلدی پہنچ جاتا ہے، اسی لیے صراط کی صفت یہ مستقیم ذکر کی گئی ہے، یعنی سیدھا راستہ۔ ٹیڑھے راستے پر چلنے کے دو نقصانات ہیں، ٹیڑھے راستے پر چلنے کے دو نقصانات ہیں، ایک یہ کہ آدمی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا، ایک نقصان یہ کہ وہ منزل سے بھٹک جاتا ہے، منزل تک پہنچ نہیں پاتا، اور دوسرا یہ کہ ٹیڑھے راستے پر چلتے چلتے انسان تھک جاتا ہے۔ تو یہاں صراط کی صفت مستقیم ذکر کی گئی، اس کا مطلب یہ کہ اس پر چل کر اے اللہ ہمیں اس راستے پر استقامت دے کہ جس پر ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں اور ہم تھک بھی نہ جائیں، ہم تھک بھی نہ جائیں، یعنی کہیں ہم ٹیڑھے راستے کو اختیار وہ نہ کر لیں۔
کہ پہلے پہل مسلمان وہ اگر دینی علوم سیکھتے تھے تو دینی علوم کے ساتھ ساتھ وہ جو دنیاوی علوم ہوتے تھے تو ان سے بھی مسلمان باخبر ہوتے تھے. کہ آج سائنس کے جو بنیادی اصول ہیں، اگر بندہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو سائنس کی یہ جتنی بنیادی چیزیں تھیں تو یہ اہل مغرب کو مسلمانوں سے ہی ملی ہیں. بھلے وہ آج انکار کریں لیکن یاد رکھیں مسلمانوں نے ہی ان علوم کو، ان فنون کو ترویج دی تھی، اور اہل مغرب نے انہی علوم کو مسلمانوں سے سیکھا ہے. تو پہلے پہل ریاضی، میتھمیٹکس کو مسلمان باقاعدہ طور پہ یہ سیکھتے تھے. تو ریاضی میں یہ ایک مستقل فن ہے اور اس میں مستقل ایک چیپٹر ہے جس کو اقلیدس کہتے ہیں. اور اقلیدس اصل میں یہ اس شخص کا نام تھا کہ جس کی جانب یہ فن اور یہ علم میتھمیٹکس کا یہ منسوب کیا جاتا ہے. اور اقلیدس اصل میں جیومیٹری اسی کی ایجاد ہے، اسی لیے اس کو جیومیٹری کا موجد بھی کہا جاتا ہے. کہ اقلیدس سے صراط مستقیم کی وضاحت وہ اس طرح کی جا سکتی ہے. اقلیدس میں یعنی میتھمیٹکس میں مختلف یہ شکلیں جو ہیں یہ بنائی جاتی ہیں. کبھی ٹرائنگل بنایا جاتا ہے، کبھی اس میں دیگر اور ایسی شکلیں بنائی جاتی ہیں کہ جس کے ہم مختلف نام میتھمیٹکس میں وہ رائٹ اینگل، ٹرائنگل، یہ چیزیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر مثلا ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل جو ہے وہ آپ بنا لیں تو اس میں ایک جو لائن وہ ڈرا کی جاتی ہے وہ ورٹیکل لائن ہوتی ہے بالکل جو اوپر سیدھی کی جانب. ایک اس میں ہاریزنٹل لائن ہوتی ہے جو نیچے، اس کو بیس بھی کہا جاتا ہے. اور اسی رائٹ اینگل ٹرائنگل میں ایک ہائیپوٹینیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اقلیدس میں ایک اسی طرح یہ شکل یہ بنائی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں یہی رائٹ اینگل ٹرائنگل جو ہے تو اس کو اقلیدس میں علماء پہلے اسے شکل حماری کہتے تھے. شکل حماری، شکل حماری وہ صرف لوگوں کے سمجھانے کے لیے، حمار گدھے کو کہتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ شکل کو شکل حماری کہتے تھے. شکل حماری یعنی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ رائٹ اینگل ٹرائنگل میں ہائیپوٹینیوس جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں تو ہائیپوٹینیوس کے اس ایک کونے پر مثلا اگر آپ گدھے کو کھڑا کر دیں اور اس کے اس دوسرے کونے پہ آپ گھاس رکھ دیں تو گدھا کبھی بھی ایسے نہیں کرے گا کہ وہ بیس کے اس راستے کو وہ اختیار کر لے اور وہ اس لائن پہ آ کر جہاں پہ وہ جو ہم 90 ڈگری کا جو اینگل بناتے ہیں، جن لوگوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہے، تو پہلے وہ اس اینگل پہ آ جائے، اس ضلع پہ آ جائے اور پھر یہاں سے بالکل یہ ورٹیکل لائن جو ہے تو یہ جو ہم نے ڈرا کی ہوتی ہے پھر یہاں سے چل کر وہ اس گھاس تک پہنچ جائے. اسی لیے وہ جو ہائیپوٹینیوس والا راستہ ہوتا ہے تو وہ اسی راستے کو اختیار کرے گا. مقصد اس بات کا کیا ہے؟ گدھے کو بھی یہ پتا ہے کہ میں نے اگر گھاس تک پہنچنا ہے تو میں نے اس طویل راستے کو اختیار نہیں کرنا، بلکہ اگر میں نے گھاس تک پہنچنا ہے تو جو بالکل یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی وہ بھی ضلعوں پہ نہیں چلے گا بلکہ وہ بالکل جو سیدھا راستہ ہے ہائیپوٹینیوس کا اسی راستے کو وہ اپنائے گا. تو یہاں پہ یہ ہمارے اساتذہ یہ ایک مثال دیتے ہیں، تو یعنی گدھا بھی ضلعوں پر چل کر گھاس تک پہنچنے کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، اور اسی ہائیپوٹینیوس کو وہ وتر کہتے ہیں، بلکہ وہ وتر کا راستہ اختیار کرتا ہے. گدھے میں بھی یہ شعور ہے، عقل تو نہیں کہتے، شعور ہے کہ وتر جو ہے یعنی ہائیپوٹینیوس یہ مختصر راستہ ہے. اسی لیے ریاضی دانوں نے، میتھمیٹیشنز نے اس کو شکل حماری کا نام دیا ہے، کیونکہ یہ مختصر راستہ ہے اور یہ آسان راستہ ہے. یہ ارے بے وقوف انسان، تم میں عقل بھی ہے
اور عقل کے باوجود تم میں گدے جتنا شعور بھی نہیں ہے؟ جی گدھا جو ہے وہ تو ہائپوٹینیوس کو، وتر کے راستے کو، یہ جو دو ضلعوں والا راستہ ہے اس سے کم سمجھتا ہے. وہ اسے بھی پتا ہے کہ یہ طویل راستہ ہے، اگر میں پہلے اس ہاریزنٹل لائن پر ایک ضلع تک اور ایک اینگل تک پہنچوں اور پھر اس سے میں سیدھا راستہ اختیار کروں، یہ تو طویل راستہ ہے. اور اشرف المخلوقات جو تم اپنے آپ کے بارے میں دعوے دار ہو اور عقل کے باوجود تم نے ٹیڑھا اور طویل راستہ اپنایا ہوا ہے. یعنی اس میں اکثر ہم یہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن صراط کی یہ صفت مستقیم ذکر کرتا ہے، سیدھا راستہ. اسی لیے عقیدے میں بھی سیدھا راستہ اپناؤ جو توحید کا راستہ ہے. لیکن اس انسان نے باوجود عقل کے بھی اس نے ٹیڑھا راستہ اپنایا ہے. وہ کہتا ہے کہ ان قبروں والوں کے اور ان مردوں کے واسطے سے ہی ہم اللہ کے دربار میں پہنچ سکتے ہیں. تو کیا عقیدے میں بھی انسان نے سیدھے راستے کو چھوڑ دیا اور اس نے ٹیڑھے راستے کو اپنا لیا؟ اسی طرح عمل میں سنت کی بجائے اس نے بدعات کا ٹیڑھا راستہ اختیار کیا ہے. ایک موحد ہے، مومن ہے کہ جس کے عقیدے میں بھی وہی سیدھا سادہ عقیدہ ہے کہ اللہ میری فریاد سنتا ہے اور وہ میری حالت سے باخبر ہے، کیوں میں سیدھے راستے کی بجائے ٹیڑھے راستے وہ اپناؤں. صراط مستقیم کے قرآن مجید نے 3 مصداقات ذکر کیے ہیں. یعنی مقصد یہ آسان الفاظ میں کہ قرآن مجید نے قرآن میں 3 چیزوں کو صراط مستقیم کہا ہے. 3 چیزوں کو صراط مستقیم کہا ہے. اور یاد رکھیں یہ 3 چیزیں آپس میں یہ نہ کہیں یہ کوئی مختلف چیزیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی چیزیں ہیں، یعنی آپس میں ان کے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. 3 چیزیں، سب سے پہلے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا جس کو ہم توحید کہتے ہیں، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا جس کو ہم توحید کہتے ہیں. دوسری چیز جس کو قرآن مجید نے صراط مستقیم کہا ہے اور وہ ہے کہ اتباع النبی یا اتباع سنت، نبی کی تابعداری، سنت کی تابعداری. اور تیسری چیز جس کو قرآن مجید نے صراط مستقیم کہا ہے، صراط مستقیم کا تیسرا مصداق وہ قرآن مجید ہے، یعنی خود قرآن ہے. تو یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں قرآن مجید یہ کہہ لیں صراط مستقیم کہ ان تینوں چیزوں میں قرآن مجید یہ ذریعہ ہے اور اسی ذریعے میں یعنی آپ نے توحید اور اتباع سنت جو ہے یہ کہاں پہ تلاش کرنی ہے، کہاں پہ سمجھنا ہے اسے، تو قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو اس میں آپ کو توحید بھی ملے گا، توحید کو بھی سمجھ جائیں گے اور اتباع سنت کو بھی سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید توحید اور اتباع سنت کا ذریعہ ہے. یعنی اگر آپ نے توحید اور اتباع سنت کو سمجھنا ہے تو قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا. تو ان کے آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اچھا، کہ آپ یہ کہیں کہ صراط مستقیم یہ تو 3 مختلف چیزیں ہیں، مختلف نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے، لیکن قرآن مجید اللہ کی کتاب یہ ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی قرآن میں توحید کی ترغیب بھی دی گئی ہے. توحید اور اتباع سنت یہ کلمہ ہے، کلمے کی تشریح کہاں پہ ہے؟ اسی قرآن میں ہے. ٹھیک ہے، توحید اور سنت کی تابعداری، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. اب اس پر آیات دیکھیں. اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، توحید، اس پر کل ہم نے یہ آیت ذکر بھی کی تھی جب ہم ربط ذکر کر رہے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 51 دیکھ لیں، 51، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو اسی ہی کی عبادت کرو، صرف اسی ہی کی عبادت کرو. ھذا
یہ صرف اللہ کی عبادت کرنا. ہذا اس میں اشارہ کس کی جانب؟ مشار الیہ کیا ہے؟ یہی اللہ کی عبادت کرنا. ہذا یہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا. صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے. تو نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط کر ہمیں سیدھے راستے پر، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت پر مضبوط کر. نماز میں تو تم توحید کی دعا کرتے ہو، نماز میں تو تم اللہ کی وحدانیت کی دعا کرتے ہو، اور جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہو تو کبھی ایک قبر کو سجدہ اور کبھی دوسری قبر کو سجدہ. تو تم نماز میں جھوٹ بول رہے تھے اللہ کے سامنے، باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کے جھوٹ بول رہے تھے. تو تم تو ساہون میں سے ہونا جو اپنی نماز کو نہیں سمجھتے، ورنہ اگر تم اپنی نماز کو سمجھتے ہوتے تو تم کبھی غیر کے سامنے سر نہ جھکاتے، کبھی ایک پیر کے قدموں میں پڑے ہوئے ہو اور کبھی دوسرے پیر کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہو. ھذا صراط مستقیم یہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے. یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جی ان کا قول ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ کا یہ قول دو اور صورتوں میں بھی ذکر ہے، اس میں بھی بالکل یہی آیت ہے. سورہ مریم آیت نمبر 36 اور سورہ الزخرف آیت نمبر 64، وہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ کا یہی قول ہے، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اسی طرح ایک اللہ کی عبادت توحید یہ سیدھا راستہ ہے. یہی سورہ یاسین آیت نمبر 61 میں بھی ہے، 61 میں، یا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یا اللہ تعبدوا الشیطان انی انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. کہ کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم صرف میری عبادت کرو؟ ھذا صراط مستقیم یہ میری ہی عبادت کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے. سورہ یاسین آیت نمبر 61. دوسرا مصداق صراط مستقیم کا اتباع سنت. چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود صراط مستقیم پر ہیں، اسی لیے آپ کی اتباع کرنے والا بھی صراط مستقیم پر ہے، کہ ان کے پیچھے چلنے والا یہ بھی صراط مستقیم پر ہے. اسی سورہ یاسین میں آیت نمبر 2 تا 4 دیکھ لیں، بلکہ 3 اور 4 دیکھ لیں. سورہ یاسین آیت نمبر 3 اور 4. سورہ یاسین تو دن رات پڑھتے رہتے ہو، لیکن ذرا سورہ یاسین کو سمجھو بھی کہ سورہ یاسین میں ہے کیا. سورہ یاسین اس میں اگر اسے قلب القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا دل، تو کس وجہ سے؟ سورہ یاسین میں صراط مستقیم کی وضاحت ہے. یہ جو تم ہر نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، سورہ یاسین میں صراط مستقیم کی یہ تمام مصداقات یہ ذکر کیے گئے ہیں. سورہ یاسین آیت نمبر 3 اور 4، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. انک لمن المرسلین بے شک آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں. یعنی آپ کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہے، بلکہ آپ بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. اعلیٰ صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر ہیں. پیغمبر جس راستے پہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، تو پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے والا وہ بھی صراط مستقیم پر ہے. اتباع نبی اور اتباع رسول. اسی طرح سورہ الفتح پارہ نمبر 26 اور آیت نمبر 1 اور 2، دوسری آیت ذرا دیکھ لیں. جی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما.
اور آپ کو سیدھے راستے پر اللہ مضبوط کر دے۔ تو یہاں پہ بھی وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، پیغمبر جس راستے پہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ کہ اس سے ایک پارہ وہ پہلے آ جائیں، یعنی پارہ نمبر 25 سورہ الزخرف آیت نمبر 43 پیغمبر جس راستے پہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس پکڑے رہو اے پیغمبر، بالذی وہ کتاب، اوحی الیکا جس کی وحی کی گئی ہے آپ کی جانب، انک علی صراط مستقیم بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ پیغمبر جس راستے پہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ تو ہم نماز میں کہتے ہیں، اسی طرح یہ دیگر صورتوں میں بھی آتا ہے، تو پیغمبر جس راستے پہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ تو ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں مضبوط کر سیدھے راستے پر، یعنی پیغمبر کے نقش قدم پر۔ لیکن تمہاری زندگی پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے، شکل تمہاری پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے، یہ تمہارا لباس پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے، بلکہ تم وہ لباس پسند کرتے ہو جو غیروں کا لباس ہے اور جو غیروں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ تمہاری غمی، تمہاری خوشی پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے۔ جی ولیمہ پہلے کرتے ہیں اور بارات بعد میں لاتے ہیں۔ اسی طرح خوشی میں جو ہندوؤں کی رسمیں ہوتی ہیں، ہماری خوشی ان رسموں کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ غمی میں ہمارے ہاں پیغمبر کی سنت کی مخالفت ہے۔ میت پہ جو رونا دھونا اور اپنے آپ کو پیٹنا اور کپڑے پھاڑنا اور اپنے آپ کو مارنا، یہ تمام پیغمبر کی سنتوں کے خلاف ہے۔ ایک جانب میت کی چارپائی پڑی ہوتی ہے اور دوسری جانب لوگوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ غمی اور خوشی پیغمبر کی۔ حالانکہ رسول اللہ تو فرماتے ہیں کہ میت کے گھر والوں کو آپ کھلائیں، ان کے جو قریبی لوگ ہیں انہیں آپ کھلائیں، اور یہ وہیں پہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ پورا ایک بازار گرم کیا ہوتا ہے۔ تو ہماری غمی خوشی معاملات تمام پیغمبر کی سنت کے خلاف ہیں۔ تیسرا مصداق قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید صراط مستقیم کا تیسرا مصداق سورہ انعام، سورۃ الانعام آیت نمبر 126 126۔ صراط مستقیم سے مراد قرآن مجید ہے۔ صراط مستقیم سے مراد قرآن مجید، سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ وَهَذَا قرآن مجید کی جانب اشارہ ہے، مشار الیہ قرآن ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی قرآن مجید تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی قرآن مجید تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ اسی صورت میں آیت نمبر 153 دیکھ لیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ وَأَنَّ، اور بے شک، بلا شبہ، هَذَا یہ قرآن مجید، صراطی مستقیماً میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ اس کی تابعداری کرو۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور بے شک یہ قرآن مجید یا یہ اللہ کا فرمان ہے، اور بے شک یہ قرآن مجید یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ اس کی تابعداری کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اور دیگر راستوں کی تابعداری مت کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے، وہ تمہیں بھٹکا دیں گے۔ کہ قرآن مجید کے راستے پہ چلو، اس کی تابعداری کرو، اس کے اوپر چلو۔ تو آج ہم نے
صراط مستقیم کے مصداقات ذکر کیے، اور صراط مستقیم کہ اس کی یہ صفت مستقیم کیوں ہے، سیدھا راستہ، وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر آدمی اپنے منزل تک جلدی اور آسانی سے پہنچ جائے۔ اور ٹیڑھے راستے پر چلنے کے دو نقصانات ہیں، وہ ہم نے ذکر کیے۔ یہ قرآن مجید نے صراط کی صفت مستقیم کی بجائے سبھی بھی ذکر کی ہے، برابر راستہ، اور اسی طرح اس کی ہم نے مثال سے بھی وضاحت کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تکرار کریں۔